بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارا آج دوسرا سبق ہے کتاب کا، اور اس سبق کے اندر ہم نے تجوید کی ضد یعنی لحن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ کیونکہ تجوید کا معنی تو تھا نا، آپ نے پڑھ لیا کہ عمدہ بنانا، خوبصورت کرنا، ٹھیک ہے۔ تجوید پڑھنے سے انسان کے تلفظ جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، غلطیاں درست ہوتی ہیں۔ جبکہ یہ جو لحن ہے، اس میں جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا۔ تو اس میں چونکہ ہم نے غلطیوں سے متعلق پڑھنا ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ تجوید کا الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے چار چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ہم نے چونکہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب ہم بھی پڑھیں گے تو ہم پہلے ایک ہماری فہرست ہوگی، ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس سبق کے اندر پڑھنا کیا کیا ہے۔ تو اس فہرست کو دیکھ کر پھر ہم اس کے مطابق چلیں گے، اور جب آپ سبق یاد بھی کر لیں گے تو پھر آپ وہ فہرست دیکھ لیں گے، اور اس فہرست کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ خود بخود اس کو حل کرتے رہیں گے۔ تو ایک طرح سے یہ فہرست جو ہے وہ آپ کو آگے بھی بتا دے گی کہ سبق کے اندر کیا کیا ہے، اور دوسرا ایک طرح کا آپ کا یہ خلاصہ بھی ہوگا۔ جب آپ کو سبق یاد ہو جائے گا تو آپ فہرست پڑھیں گے لحن کا معنی، تو فوراً آپ لحن کا معنی بتا دیں گے، اور تعریف پھر تعریف پڑھ دیں گے، اقسام پھر آپ اقسام دہرا لیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا یہ خلاصے کے طور پر بھی کام آئے گی۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے چار چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، لحن کا معنی اور تعریف۔ نمبر دو، لحن کی اقسام۔ نمبر تین، لحن جلی کی صورتیں اور مثالیں۔ نمبر چار، لحن جلی اور لحن خفی کا حکم۔ سب سے پہلے ہم پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ لحن کا معنی کیا ہے۔ تو لحن کا معنی ہے غلطی کرنا، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، یا غلط پڑھنا، یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لحن کی تعریف ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، یا غلط پڑھنا، یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ اب اس کی آگے وضاحت کی ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے سے مراد مخارج میں غلطی کرنا ہے، اور غلط پڑھنے سے مراد صفات لازمہ میں غلطی کرنا ہے، اور بے قاعدہ پڑھنے سے مراد صفات عارضہ میں غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم مخارج کی اور صفات کی آگے مکمل تفصیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مخارج کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ تو جن جگہوں سے حروف نکلتے ہیں ان جگہوں کو ان حرف کا مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صفات میں کیا ہوتا ہے؟ صفات میں جو حروف کی ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی فلاں جگہ سے ایک حرف نکلے گا، اور اس حرف کو جب جگہ تو پتہ لگ گئی، اب اس کے نکالنے کی کیفیت کیا ہے وہ ہم صفات کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ تو تھی صفات لازمہ، اور صفات آگے جو لکھا ہوا بے قاعدہ پڑھنا سے مراد صفات عارضہ میں غلطی کرنا ہے، اور صفات عارضہ بھی ہم نے ابھی بعد میں پڑھنا ہے۔ اس سے مراد غنہ، قلقلہ اور مد اور اخفا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں صفات عارضہ۔ تو یہ تجوید کی لحن کی تعریف تھی کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ اب لحن کی دوسرے نمبر میں ہم نے پڑھنا تھا لحن کی اقسام، ٹھیک ہے۔ تو لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک لحن جلی، اور نمبر دو لحن خفی۔ اور لحن جلی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے واضح اور موٹی غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ لحن جلی کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ واضح اور موٹی، ٹھیک ہے۔ اور لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی۔ تو لحن جلی کا معنی کیا ہوگا؟ واضح اور موٹی غلطی کرنا۔ اور لحن جلی کی تعریف کیا بنے گی کہ لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کو عام آدمی بھی جان لے کہ پڑھنے والے نے غلط پڑھا ہے، کیونکہ یہ واضح اور موٹی غلطی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو واضح غلطی ہوتی ہے، جو موٹی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو عام آدمی بھی پہچان لیتا ہے کہ پڑھنے والے نے غلط پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لحن جلی کی تعریف ہے کہ لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کو عام آدمی بھی جان لے کہ پڑھنے والے نے غلط پڑھا ہے۔ اب آگے لحن جلی کی صورتیں بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے غلطیاں ہیں، وہ کس طرح کی اور کس قسم کی غلطیاں ہیں کہ جو واضح ہے اور واضح غلطیاں ہیں، اور وہ غلطی اگر ہم کریں گے تو وہ بڑی غلطیوں میں شمار ہوگی اور عام آدمی بھی پہچان لے گا۔ تو لحن جلی کی آگے ان غلطیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اقسام کی صورت میں۔ تو لحن جلی کی چار صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چار صورتیں بنتی ہیں، چار قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ اب دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بھائی واضح اور موٹی غلطی ہے کہ ایک حرف ہم نے لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ پہ ہم نے دوسرا حرف پڑھ دیا، تو یہ واضح غلطی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی غلطی ہے۔ نمبر دو، دوسری قسم ہے کہ حرف کو کم کر دینا، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے ایک حرف لکھا ہوا ہے، ہم اس حرف کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تو یہ بھی ظاہری بات ہے بڑی اور واضح غلطی ہے۔ نمبر تین، کسی حرف کو بڑھا دینا،
کوئی حرف وہاں لکھا ہی نہیں ہوا، ہم جو ہے وہ اس حرف کو مزید بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی واضح اور بڑی غلطی ہے۔ نمبر چار، حرکات و سکنات، حرکات و سکنات کہتے ہیں زبر، زیر پیش اور جزم وغیرہ میں غلطی کرنا۔ یہ بھی اب ظاہری بات ہے، زبر لگی ہوئی ہے ہم اس کو زیر پڑھ لیں، زیر لگی ہے ہم اس کو زبر پڑھ لیں، تو یہ بھی بڑی غلطیوں میں شامل ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ہم نے لحن کی تعریف پڑھی تھی کہ لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کو عام آدمی بھی پہچان لے کہ پڑھنے والے نے غلط پڑھا، تو اس کی جو آگے ہم نے چار قسمیں پڑھی ہیں، چار طرح کی جو غلطیاں ہیں بڑی، یہ واضح اور بڑی غلطیاں ہیں یا نہیں؟ بتائیے آپ سب۔ جی بہت جی بڑی غلطی ہے۔ بالکل ہے۔ واضح غلطیاں نا؟ تو اب جی ایسا واضح کرتے غلط۔ ہیں کہ اب جو ہے نا وہ آصف مبین بھائی، مجھے جو ہے وہ جو ہم نے لہن جلی کی جو چار صورتیں پڑھی ہیں وہ ذرا دہرا دیجیے، دیکھ کے دہرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی نمبر ایک یہ کہ ایک حرف کی بجائے کوئی اور حرف پڑھنا، کوئی دوسرا حرف پڑھنا، اور دوسرا یہ کہ حرف کم ادا کرنا، اور تیسرا یہ کہ حرف زیادہ ادا کرنا، بڑھا کے مطلب بتانا، اور چوتھا یہ کہ زیر زبر پیش میں غلطی کرنا۔ اس سے پہلے بھی کچھ لکھا بریکٹ سے پہلے؟ آ، حرکات و سکنات، جی حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ جی کوئی اور ساتھی جو ہے وہ دہرائیں گے؟ جی ایک جی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، یعنی جو حرف تھا وہ اصل میں وہ پڑھا ہی نہیں، اس کی جگہ دوسرا پڑھ لیا۔ قاف کی جگہ کاف کو پڑھ لیا جیسے۔ اور نمبر دو، حرف کم کر دینا، یعنی مکمل حرف نہیں پڑھا۔ اور نمبر تین، حرف بڑھا دینا، جتنا تھا اس سے بڑھا کے پڑھ دیا۔ اور نمبر چار، حرکات و سکنات، یعنی زیر زبر پیش اور جزم میں غلطی کرنا۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ جی کوئی اور ساتھی پڑھیں؟ جزاک اللہ۔ لہن جلی کی چار صورتیں ہیں: پہلی، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، دوسری، حرف کم کر دینا، تیسری، حرف بڑھا دینا، چوتھی، حرکات و سکنات، زبر زیر پیش اور جزم میں غلطی کرنا۔ شاباش، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لہن جلی کی صورتیں بن گئی۔ تو لہن جلی کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ لہن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ پڑھنے والا عام آدمی پہچان لے کے پڑھنے والے نے غلط پڑھا ہے۔ اس کی پھر ہم نے کہا کہ یہ جو واضح اور بڑی غلطی ہیں یہ چار قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، نمبر دو، حرف کم کر دینا، نمبر تین، حرف بڑھا دینا، اور نمبر چار، حرکات و سکنات یعنی زبر زیر پیش اور جزم میں غلطی کرنا۔ مائک بند کر لیں۔ اب ہم جو ہے وہ ان سب کی جو ہے وہ تفصیل پڑھتے ہیں۔ پہلی، نمبر ایک ہے ابدال الحرف بالحرف، ٹھیک ہے۔ اب کوشش کریں کہ جو کتاب میں لفظ لکھے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ ابدال الحرف بالحرف، آگے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ جیسے الحمد ہے، اس کی جگہ پر الحمد پڑھ دینا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہا لکھا ہوا ہے لیکن ہم ہا کی جگہ پر ہا پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں ہم نے ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف بدل دیا۔ اسی طریقے سے ہے قل هو اللہ احد، تو اب قل هو اللہ کی جگہ پر ہم قل هو اللہ احد پڑھ دیں، تو یہ دیکھیں قاف لکھا ہوا تھا اس کی جگہ پر ہم نے کاف پڑھ دیا، تو یہ ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پہلی قسم بن جاتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے حرف کم کر دینا، یعنی کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ولم یولد کی جگہ پر ولم یولد پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا سورۃ الاخلاص کے نام پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ تو ولم یولد کی جگہ پر ولم یولد پڑھ دینا، تو اب ہم نے یہاں پر کیا کر دیا، واؤ جو تھا اس کو پڑھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو واؤ والا حرف ہم نے کیا کر دیا، کم کر دیا۔ اسی طریقے سے نمبر تین، تیسری قسم اس کی ہے حرف بڑھا دینا، یعنی کسی حرف کو زیادہ کر دینا، جیسے الحمد للہ کی جگہ پر الحمد للہ پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو الحمد للہ میں ہم نے کیا کیا کہ دال کے اوپر پیش تھی، ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا تھا، لیکن ہم نے الحمد جب پڑھا تو اس کے آگے واؤ کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، چونکہ واؤ ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں، اس دال کو یا اس حرف کو لمبا کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھے الحمدو کی جگہ پر الحمدو پڑھ دیا، تو یہاں پر کیا ہو گیا، واؤ کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ہم یہاں پر اگر کوئی پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نعبد یہ دال کے بعد پھر ہم نے واؤ کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کسی حرف کو بڑھا دینا۔
نمبر 4، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، ان میں غلطی کرنا، تو یعنی زبر کی جگہ پر زیر، یا زیر کی جگہ پر پیش یا جزم وغیرہ پڑھ دینا، جیسے انعمتا کی جگہ پر انعمتو پڑھ دینا یا انعمتا پڑھ دینا، تو یہ حرکات و سکنات کی غلطی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہے لہن جلی کی: ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، کسی حرف کو کم کر دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا، یا زبر زیر پیش میں غلطی کرنا۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی یہ 4 قسم کی غلطیاں ہیں۔ اب یہ غلطی کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ غلطی کریں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ لہن جلی کا حکم: ایسی غلطی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔ بعض اوقات معنی بگڑنے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹ جانا اور دوبارہ نئے سرے سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی غلطی کرنا حرام ہے، لہذا جب حرام ہے تو حرام کے بارے میں جو ہے ہمیں سیکھنا ہوگا، اور ہم نے کہا تھا کہ اتنا ہمیں قرآن مجید کا علم آنا چاہیے، اتنی تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنا آنا چاہیے، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہن جلی کی غلطی کرنا حرام ہے، اور بعض اوقات معنی بگڑنے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نئے سرے سے نماز کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ لہن جلی کی تعریف ہوگی، لہن جلی کی 4 قسمیں ہوگی، اور لہن جلی کا حکم ہو گیا۔ اب ہم نے لہن کی کتنی قسمیں پڑھی تھی بتائیں؟ لہن کی، لہن جلی کی بات نہیں کر رہا، لہن کی کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ دو قسم دو لہن کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی: کون کون سی؟ لہن جلی اور لہن خفی۔ شاباش، باقی بھی بتائیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک نے بتا دیا لہن باقی نہیں بتا سکتے۔ لہن لہن جلی جلی اور لہن خفی۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آتا ہے، ہم منہ سے ادا کرتے ہیں تو وہ لفظ نہیں نکل رہا ہوتا، جیسے ایک دفعہ منہ سے ادا کرتے ہیں تو پھر وہ لفظ ہماری زبان پہ چڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ پڑھ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھ نے بتا دیا تو ضروری نہیں ہے کہ اب باقی کوئی نہیں بتائے گا۔ اچھا جی، تو ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی لہن کی: لہن جلی اور لہن خفی۔ تو لہن جلی کی بات ہماری مکمل ہوگی، اس کا معنی بھی ہو گیا، اس کی تعریف بھی ہوگی، اس کی 4 قسمیں بھی ہوگی، اس کا حکم بھی ہو گیا۔ اب رہتی ہے لہن خفی۔ اب لہن خفی کی تعریف کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا معنی۔ یہ لہن خفی، اس کا معنی ہے چھوٹی اور بڑی غلطی کرنا۔ تعریف کیا ہے؟ کہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حرفوں کو جو خوبصورت کر کے جو پڑھنا ہے، کہ کس طریقے سے حرف خوبصورت پڑھ کے ادا ہوتا ہے، اس کے جو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لہن خفی یعنی حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں، ان کے خلاف قرآن پڑھنا، مثلا غنہ نہ کرنا، را کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دینا، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو غلطی ہے وہ لہن خفی کہلاتی ہے۔ جیسے آگے مثال لکھی ہے: اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیں یہاں پر اہدنا الصراط اب یہاں پر صاد کو موٹا کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، طا کو موٹا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ باریک پڑھ دیتے ہیں تو اس کا جو حسن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آگے یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ را، صاد اور طا کو باریک پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لہن خفی کہلاتا ہے، یعنی حروفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہ غلطی لہن جلی کہلائے گی یا لہن خفی کہلائے گی؟ لہن لہن خفی۔ خفی کہلائے گی۔ لہن لہن خفی کہلائے خفی گی، شاباش۔ اچھا جی، اب لہن خفی کا حکم کیا ہے؟ اب ہم اس کا حکم پڑھ لیتے ہیں۔ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ ناپسندیدہ، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ناپسندیدہ۔ ناپسندیدہ۔ ناپسندیدہ، ٹھیک ہے۔ تو لعن خفی کا حکم ہے کہ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے یہ والی غلطی بھی ٹھیک کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ صرف لعن جلی کو ٹھیک کرنا ہے؟ دونوں کو ٹھیک کرنا۔ دونوں دونوں کو کو ٹھیک ٹھیک کرنا، کرنا ہے۔ باقی بھی بتائیں۔ دونوں کو دونوں کو ٹھیک ہے۔ درست کرنا چاہیے۔ دونوں کو جی کرنا۔ دونوں کو ٹھیک کرنا، جی انشاءاللہ ہم دونوں دونوں کو کو جو ہے ٹھیک کرنا دونوں کو ٹھیک کریں گے۔ ہم لہن خفی کو بھی جی انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، اور لہن جلی جو ہے، جو حروفوں کو حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں ان کو بھی ہم نے ٹھیک پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا ہم نے انشاءاللہ اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد چلے جی، ہمارا سبق تو ہو گیا مکمل، اب آتی ہے تمرین۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے لہن جلی کی تعریف اور حکم بیان کرے۔ کس ساتھی کو سبق یاد ہو چکا ہوا ہے؟ کون لہن جلی کی تعریف کریں گے؟ صرف تعریف میں جی کریں۔ میں لہن جلی بڑی غلطی ہوتی ہے جو معاف نہیں ہوتی، نہیں، صرف جو حرام ہے۔ ہاں، تعریف کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، نہ اس کا معنی مکس کرنا ہے نہ اس کا حکم مکس کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا سبق اچھے سے یاد نہیں ہے، صرف تعریف کیجیے۔
लहन जली। लहन जली की तारीफ ये है कि आम आदमी भी ये पहचान ले कि पढ़ने वाला गलत पढ़ रहा है। शाबाश, लहन जली उस गलती को कहते हैं कि आम आदमी पहचान ले कि पढ़ने वाले ने गलत पढ़ा है। कोई और साथी तारीफ करे लहन जली की? जी, लहन जली इस गलती को कहते हैं कि आम आदमी भी जान ले, पहचान ले कि पढ़ने वाला गलत पढ़ रहा है। शाबाश, और कोई तारीफ करे लहन जली की? जी, लहने जली इस गलती को कहते हैं कि जिसको आम आदमी भी जान ले कि पढ़ने वाले ने गलत पढ़ा है। शाबाश। अच्छा जी, अब उसके काफी बाद गलती लहन, ऐसी जी जी कीजिए उमर। ऐसी वाज़ेह गलती जिससे माना भी बदल जाए। जी, देखिए आपने जो सिर्फ इतना एक एक किया ना, आपने उसका हुक्म जो है वो साथ मिक्स कर दिया। तारीफ को तारीफ में रखना है, माने को माने में रखना है, हुक्म को हुक्म में रखना है। ठीक है जी। वरना तो आपने चार किस्में पढ़ी हैं, उसमें से कोई भी करेंगे उसके अंदर माना तो आ ही जाएगा, लेकिन तारीफ जो होती है ना, वो उसकी तमाम अकसाम को और तमाम चीजों को देख कर जामे माने बनाई जाती है। अच्छा जी, अब लाह जली का हुक्म बयान करें। कौन बयान करेगा लाह जली का हुक्म? लहन जली का हुक्म यह है कि इस तरह पढ़ना हराम है, इससे नमाज फासिद हो जाती है। बाज़ औक़ात फासिद माना, का मतलब यह है बाज़ कि औक़ात होती जी 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 फासिद का मतलब ये कि नमाज होती ही नहीं, दोबारा पढ़नी पड़ती है। जी, बाज़ औक़ात माना बिगड़ जाता है, उस बिगड़ने की वजह से हाँ नमाज जी। फासिद हो जाती है। जी, कोई और साथी हुक्म बयान करें। लाने चली का हुक्म, ऐसी गलती करना हराम है क्योंकि बाज़ औक़ात महीने बिगड़ने से नमाज जो है ना फंसे। शाबाश, माना, ठीक है, माना बिगड़ने से। जी, और कोई साथी तारीफ करें। नाने चनी का हुक्म है कि ऐसी गलती करने से नमाज फासिद हो जाती है। नमाज फासिद टूट जाती है। जी, ऐसी गलती करना हराम ये है, और बाज़ औक़ात माना बिगड़ने हराम है, से। से नमाज टूट जाती है। शाबाश, और कोई साथी तारीफ करें। लहन जली ये ऐसी गलती है कि जो कि हराम है, और ऐसा करने से, नमाज में ऐसा करने से नमाज फासिद हो सकती है। जी, बाज़ औक़ात माना बिगड़ जाता है और नमाज भी फासिद हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर 2, लाहन जली की सूरतों के सिर्फ नाम लिखें। जी, लाहन जली की सूरतों के सिर्फ नाम बताइए। लहन जली की सूरतों के चार नाम है जी, कि हर्फ को जी, एक एक हर्फ की लफ्ज की जगह, जगह नहीं नहीं, दूसरा जो लफ्ज बता एक रहे हैं हर्फ की पढ़ना। जगह, हाँ, हाँ, जो बता रहे हैं पहले एक उनका हर्फ की पूरा। जगह एक हर्फ जी, की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना, ठीक है, हर्फ को कम कर देना दूसरी शाबाश, किस्म, और तीसरी किस्म में हर्फ को बढ़ा देना, और शाबाश, चौथी किस्म में हरकत व सकनात यानी जेर जबर पेश और जज्म में गलती करना। शाबाश। जी, अब बताइए सुलेमान। जी, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना, हर्फ को कम कर देना, और तीसरा हर्फ को ज्यादा कर देना, या जबर जेर यानी हरकत और सकनात में गलती कर देना। शाबाश। अगला सवाल, अगला सवाल है हरकत और सकनात में गलती करना, इसकी वजाहत करें और मिसाल देना मत भूलें। ठीक है जी, तो आप इसकी वजाहत कर दीजिएगा कि इसमें ज़बर जेर पेश जज़म है, और आगे उसकी मिसाल दे दीजिएगा कोई भी। आप जो है वो जाहिर बात है, कुल हुवल्लाह की जगह पर कुल हवल्लाह, कुछ भी मिसाल दे दें आप। नंबर नंबर 4, लाहन खफी की तारीफ करें। जी, लाहन खफी की तारीफ कौन करेंगे? इसका मैंने है छोटी गलती या बारीक गलती करना। ठीक है, तारीफ, हरूफों के हसीन होने के जो कायदे मुकर्रर हैं। जी, तारीफ। जी, उसकी खिलाफ वर्जी करना। जी, और साथी तारीफ करें लाहन खफी की। ऐसी गलती करना हराम है क्योंकि बाज़ औक़ात मायने बिगड़ने से जो है ना उसकी तमाम चीज आपको पता लग गलत हो गया, जाती आपको पता ला, लग गया, मैंने मिक्स ला, कर ला, दिया है ना? पता लग गया क्या, मैंने आपको मिक्स कर दिया। जी, लाने खफी की तारीफ यह है कि आ, अल्फाज के हुसन हसीन होने के जो कवायद व हरूफ जवाबित के, मुकर्रर हैं, अल्फाज के नहीं, हरूफ हरूफ के के। क्योंकि हमने पहले हरूफ के पढ़ा था, हसीन। हमने पहले पढ़ा था कि जी हम इल्म तजवीद के अंदर हरूफ तहज्जुद से बात करेंगे, अलिफ से लेकर या तक, फिर वो हरूफ मिलकर लफ्ज जी बनते हैं। जी, जी जी। हरूफ के हसीन होने के जो कवायद व जवाबित मुकर्रर हैं उनसे हट कर पढ़ना लाने जी, खफी कहलाता शाबाश। जी, क्यों साथी तारीफ करें। हरूफ के हसीन
ہونے کے جو قواعد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا لہن خفی کہلاتا ہے۔ شاباش جی، لعن خفی کا حکم بیان کرتے ہیں کوئی ساتھی؟ لان خفی کا حکم یہ کہ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے لیکن اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ شاباش جی، اور کچھ تعریف کریں بعض تو، اوقات اور کوئی حکم بیان کریں؟ لعن خفی کا حکم یہ ہے کہ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ شاباش، چونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام کے اندر تو ہم نے چھوٹی سی غلطی سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی ماشاء اللہ، سبق یاد ہوا آپ طلباء کو؟ جی جی الحمد ٹھیک ہے، تو آپ سب الحمدللہ۔ نے جو ہے وہ ایسا ہر دن سوچنا ہے کہ ہمیں یاد ہو گیا، آپ نے ضرور 2 3 دفعہ اس کو دہرانا ہے، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ بھائی مجھے سارا سبق یاد ہو گیا، پھر آپ نے اس تمرین کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ۔